ہم بنیادی طور پر تماشبینوں کے عہد میں ہیں. ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں تماشا چاہیے. وہ نعت جو آنکھ بند کر کے سنی جاتی تھی اب نعت دیکھی جاتی ہے. نعت میں باڈی لینگویج کا کوئی تصور نہیں تھا. نعت میں تو باڈی کنٹرول میں رہتی. آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو، وہ ایک ایسا رنگ تھا کہ جس نے نعت کی ترویج میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. وہ کیا تھا اور اب اس میں فرق کیا آیا ہے؟ ہر مشہور نعت خواں کی 8 10 15 نعتیں تو معروف ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھا لیجئے، تھوڑا سا فاسٹ کر دیجئے، موسیقی ڈال دیجئے، وہ بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. لیکن مشہور ہو جانا اور باشعور ہو کر سمجھ کر نعت کو ادا کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. ایک بزرگ خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی نعتیں سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اب جو نئی نعتیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے ہمارے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں. اس سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یہ وجود پر طاری ہو رہا ہے کیف، اور جو کیف صرف وجود پر طاری ہو کر ختم ہو جائے وہ دیر پا نہیں ہو سکتا. لیکن جو کیف اندر صلاحیت کر گیا وہ بہت دیر تک اور بہت دور تک سفر کرے گا. غزل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کہہ سکتے. نعت میں آپ پکڑ لیں گے تمہارا یہاں پہ عقیدہ خراب ہو گیا. تو کسی کو اگر زبان کا ذوق ہے، شعر کا ذوق ہے، وہ نعت کہنا چاہ رہا ہے، تو ان سب لڑائی جھگڑوں سے کیسے نکلے گا کہ وہ نعت کہہ سکے؟ منظور الکونین شاہ صاحب، ظہوری صاحب، علامہ ریاض الدین سہروردی، رائے پوری، خالد محمود، یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نعت کی روایت سے واقف تھے، نزاکتوں سے واقف تھے. انہوں نے اپنے اپنے دور میں خود پڑھا بلکہ سکھایا. اب صورتحال بدل گئی. ہمارے یہاں اصلاح کرنے والے مشورہ نہیں دیتے، فتویٰ لگاتے. السلام علیکم. سید سبیع الدین رحمانی صاحب آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. ہم نے اپنے دوسرے چینل یعنی OTS ایڈ سینس پہ سبیع رحمانی صاحب کے ساتھ ایک گفتگو کی تھی، لیکن آج کا جو انٹرویو ہے یہ ہمارے آف دا اسکول کے چینل پہ جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے ایک پوری پوڈ کاسٹ کی سیریز تیار کی ہے، جس میں نعت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بہت سے موضوعات پر ہم نے گفتگو کی ہے. سبیع رحمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اعزاز بخشا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں تھوڑا سا آج انفارملی آپ سے بات شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں ایک نعت کے قاری کی حیثیت سے، یا نعت پڑھنے والے کی حیثیت سے، یا نعت لکھنے والے کی حیثیت سے نعت کے بارے میں سوچتا ہوں نا، تو کچھ کمپارٹمنٹلائزیشن میرے ذہن میں ہوتی نا، کیونکہ ذہن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کیٹیگریز بناتا ہے. تو ایک طرف نعت خوانی ہے، پھر دوسری طرف نعت گوئی ہے، پھر تیسری طرف نعت پر جو تنقید کا کام ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی تشہیر ہے، کس طرح سے اشاعت نعت ہوگی. تو یہ سب جتنے بھی جو گوشے میرے ذہن میں آتے ہیں ایک قاری کی حیثیت سے یا ایک نعت سے وابستہ شخصیت کی حیثیت سے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ سب جگہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تعارف سے، کسی نہ کسی حوالے سے آپ کا کام نظر آتا ہے. تو شاید میں غلط نہ ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ جو نعت کا پورا ایک ڈسکورس ہمارے یہاں موجود ہے، تو الحمدللہ اس کے ایک بہت ہی آپ ایسے نمائندے ہیں کہ جس نے ہر جہت کے اندر، جتنی جہتیں میرے ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ اب کل کوئی اس پہ نئی جہت نکال دے اور آپ بھی حیران ہو جاؤ، میں بھی بے بس ہو جاؤں، لیکن جو جہتیں میرے ذہن میں، اس میں الحمدللہ آپ ہر جگہ ہمیں نعت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو قبل اس کے کہ جو میرے سوالات ذہن میں آج ہیں ہم اس طرف بڑھیں، پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی جامعیت آپ کے کام میں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ ارادتاً آپ نے جب کام شروع کیا تو سوچ لیا تھا کہ ہر گوشے میں جا کے کام کرنا ہے، یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نئے نئے امکانات پیدا ہوتے رہے آپ کے لیے؟ دیکھیے، میں یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہر شخصیت اپنے بچپن ہی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ تیسری کلاس سے نعت کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی. اس کے بعد نعت خوانی شروع ہو گئی، نعت پر پڑھنا شروع ہو گیا. لیکن جب زندگی میں پہلی بار میں نے سفر باہر نکالا تھا، وہ حج کا سفر تھا. 1995 میں نے حج کیا، اور وہاں پہلی دعا یہ تھی، یا اللہ مجھ سے نعت کی خدمت کا کام لے لے. اللہ کریم ہے، اس نے اتنی جلدی یہ دعا قبول کی میری کہ میں اب غور کرتا ہوں. نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت کی اشاعت کا کام کرنا، نعت کی تشہیر کا کام کرنا، نعت کی معرفت کو عام کرنا، نعت پر نقد کے شعور کو عام کرنا، اور پھر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو ایک سلسلہ میں نے بنایا ان 35-40 سالوں میں، اور اب اس کے اثرات اللہ رب العزت نے میرے سامنے دکھا دیے کہ یہاں سے ہندوستان تک کی جامعات میں نہ صرف میرے دیے ہوئے موضوعات پر کام ہوتا ہے، بلکہ میرے کلام کو بھی اب نصاب میں شامل کر لیا. لیکن ہندوستان میں ایم اے کے نصاب میں میرا کلام شامل ہے، ایک نظم شامل ہے، خیر صفات رسول. اور پاکستان میں بھی جو اب سیکنڈ ایئر کا کورس آیا نیا، اس میں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر شامل ہے. تو یہ سب تبدیلی، یہ سب کاموں کی
کب کی پذیرائی ہونا یہ اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے تو بہت سادگی اور سچائی سے ایک دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں جو کچھ عطا فرمایا مجھے، یعنی اب نعت کی کوئی ایسی ظاہری جہد باقی نہیں ہے جس میں اللہ نے مجھے موقع نہ دیا ہو کہ میں اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈال دوں، تو یہ اللہ کی مہربانی کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، اگر ہم نعت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے سب سے پہلا تعارف نعت خوانی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ نعت خوانی کا کلچر جو ہے نا وہ ہماری ابتدائی تہذیب میں تو رہا، لیکن اس میں بہت لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے اس کو پاپولرائز کرنے میں، عوام الناس تک پہنچانے میں کافی خدمت انجام دی۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو دور آپ نے نعت خوانی کی تربیت کا دور دیکھا، اور جو اب ہمارے لیے ایک گولڈن ٹائم آف نعت ہوا کرتا تھا، تو وہ کیسا وقت تھا، اس وقت کی کیسی یادیں تھیں، اور کس طرح کی محافل ہوا کرتی تھیں یہاں پہ پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں؟ اصل میں پہلا انسٹیٹیوشن تو ہے کہ آپ سیکھتے کس سے ہیں، یا آپ کے اطراف میں سکھانے والے موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ جتنے معروف نعت خواں تھے وہ تو سب اپنی زندگی کے معمولات میں اور پڑھنے میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ ان سے توقع کرنا کہ وہ باقاعدہ کلاسیں لیں گے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ ماشاء اللہ چند ایک لوگوں کے جنہوں نے کام کیا، جس میں منظور الکونین شاہ صاحب تھے، جس میں ظہوری صاحب تھے، جس میں علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب تھے، جس میں ادیب رائے پوری تھے، خالد محمود تھے۔ یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نعت کی روایت سے واقف تھے، نعت کی پڑھت کی نزاکتوں سے واقف تھے، لطافتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں نہ صرف سکھایا، خود پڑھا، بلکہ سکھایا بھی، وقت دیا، اور یہ اسی کی برکات ہیں کہ آج ہمارے ہاں جو نعت خوانی کا اب بھی ایک تھوڑا سا سنجیدہ ایلیمنٹ باقی ہے، وہ انہی کے فیض سے کسی نہ کسی سے جڑا ہوا۔ جیسے میں نے اپنے استاد محمد قمر خان رحمانی سے سیکھا، وہ گلبہار میں ہی تھے، اچھے نعت خواں تھے، مجھے میسر آ گئے وہ ابتدائی دنوں میں۔ بعد کا وقت میرا ادیب رائے پوری کے ساتھ زیادہ گزرا، اور دیگر ثنا خانوں کے ساتھ سفر کرنے کا، پڑھنے کا موقع ملا۔ تو آپ سیکھتے صرف ضروری نہیں کہ آپ کسی کی کلاس میں بیٹھ کر سنیں، بہت سارے لوگوں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں، ان کی دھنوں سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی پڑھت سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ کس طرح لفظ کو ادا کر رہے ہیں، کس طرح لفظ سے معنی کی تاثیر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شعور آپ کو سننے سے بھی ملتا ہے۔ اس زمانے میں آسانیاں بہت ہو گئی ہیں، اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا ہر پڑھنے والا آرٹسٹ یوٹیوب پر موجود ہے یا دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سیکھنے والے میں اگر تجسس ہو تو وہ بہتر طور پہ ان ساری چیزوں سے کچھ نہ کچھ اخذ کر سکتا ہے اس وقت جب اس میں تڑپ ہو۔ اگر تڑپ صرف شہرت کی ہے کہ میں چند چیزیں اختیار کر لوں، تو وہ تو اتنی آسان ہو گئی اس زمانے میں کہ آپ ہر مشہور نعت خواں کی 8 10 15 نعتیں تو معروف ہیں نا، جی، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھا لیجئے اور اس میں چلت ڈال دیجئے، کچھ تھوڑا سا فاسٹ کر دیجئے، موسیقی ڈال دیجئے، وہ بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن مشہور ہو جانا اور باشعور ہو کر سمجھ کر نعت کو ادا کرنا، پڑھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، میں اس میں یہ کہوں گا کہ مشہور نہیں ہو پاتے کیونکہ آئیڈینٹی نہیں بنتی۔ مطلب آپ کا کلام اٹھا لیا کسی نے، صدیق اسماعیل صاحب کا یا فصیح طاہر کا اٹھا لیا، وہ اس کو وہی 2x 3x پہ پڑھ تو دیتے ہیں اور وہ پاپولر بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں اس شخص کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، وہ بس یہ کہ ایک ہوا کی جھونکے کی طرح وہ کلام آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس میں ایک پہلو اور ہے اور وہ بھی غور کرنے کے قابل ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو سنا ہے، منظور الکونین صاحب کو سنا ہے، خورشید احمد کو سنا ہے، فصیح الدین کو سنا ہے، صدیق اسماعیل کو سنا ہے، یا اور ہمارے جتنے بھی پورے پاکستان کے جو ثنا خواں تھے معروف، ان کو سننے والی نسل جب تک زندہ ہے وہ فوراً کمپیئر کرے گی۔ جی، اوریجنل کا پتہ ہے ان کو اوریجنل کا پتہ ہے۔ آج سے 20 سال بعد یہ منظرنامہ بدل جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی آدمی کسی کا اٹھا کے پڑھے گا، یا اس زمانے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ان کو وہ یاد ہوں گے، لیکن جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا جن کو تجسس زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے کس نے پڑھا تھا یا اس کی ابتدائی شکل کیسی تھی، جیسے ہم آج بھی راگ گانے والوں کو یا کلاسیکل موسیقی پر محنت کرنے والوں کو، اس کا شعور رکھنے والوں کو، جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں قدم رکھے گا، نیا سیکھنے والا، وہ سب سے پہلے دیکھے گا یہ کس استاد نے گایا تھا۔ لیکن وہ تجسس والے کے لیے ہے، عام قاری اور عام سامع اس کا یہ مسئلہ نہیں، اس کو جو جس زمانے میں میسر آیا ہے وہ اسی میں خوش ہے۔
لیکن بہرحال لیجنڈ وہی ہوتا ہے جو پہلا نقش قائم کرتا ہے، کیونکہ چیزیں تو محفوظ ہیں نا، جاتی تو کہیں نہیں ہیں۔ ہاں آج بھی ہم کتنے پرانے گیت، کتنے پرانی غزلیں، کتنے پرانے گانے فلمی، ان کو جب سنتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، یہ ہم نے کہاں سنا، کس سے سنا، کس رنگ میں سنا، کس صنف میں سنا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عام لوگ جو ہے وہ اس جنجال میں نہیں پڑتے، ان کو جو میسر ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ کثرت سے میسر ہوگی وہی رواج پا جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں خاص رنگ جو اب غالب نظر آتا ہے، ایسا نہیں کہ سب اس رنگ سے خوش ہیں، کوئی رنگ ہے نیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تجربے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس کے بعد بھی کچھ اور آ سکتا ہے، جی لیکن جو میسر ہے مارکیٹ میں لوگ اس کی طرف کثرت سے جاتی ہے۔ جو بہت یونیک ہے اس کا احترام لوگ ضرور کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ تو ہم نے فلاں سے سنا تھا، یا یہ فلاں لوگ ہیں۔ مطلب میں نے مظفر وارثی کی آخری عمر میں کچھ شعراء کے ساتھ کیو ٹی وی پہ تھا، میں تو پروگرام کرائے، تو مظفر وارثی صاحب ظاہر فالج ہو چکا تھا ان کو، اور بولنے سے قاصر تھے، اور ایک ہاتھ مفلوج تھا، ان کو بٹھایا بیچ میں اور ثنا خوانوں سے ان کا کلام پڑھوایا۔ اس وقت جب انہوں نے پروگرام کے آخر میں، سارا پروگرام میں وہ روتے رہے، اشک بہتے رہے ان کے، جب میری دوستی تھی ان سے، بہت محبت تھی، پیار تھا، تو جب آخر میں ہاتھ ملایا نا میں نے ان سے اور مبارکباد دی کہ پروگرام اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ریکارڈ ہو گیا، تو ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہ رہے تھے، اور ہاتھ کی گرمی اور شدت سے دبانا ایک ہاتھ سے اس بات کا اظہار تھا کہ تم نے ایک بار پھر تر و تازہ کر دیا مجھے۔ ان کو بھی یہ خوشی ساتھ گئی ان کے کہ بھئی اس زمانے میں بھی جب میں مدت سے نہیں پڑھ رہا، گھر پر ہوں، آج بھی میری اسلوب کو پڑھنے والے، میرے کلام کو پڑھنے والے، میرے رنگ میں پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ جنریشن اس کو آگے لے کے چلے گی۔ اصل خوشی پرفارمر کی یہ ہوتی ہے جو ایک بڑا کردار ادا کر کے جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں نعت کے وہ سارے رنگ ابھی تک زندہ ہیں۔ رنگ زندہ تو ہے، لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز تو میں بہت کلیئر اب ہوا ہوں کہ یہ جو روایتیں ہوتی ہیں یا جو ہمارے کلچرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ مین میڈ ہیں، سوسائٹی کی پیداوار ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، ذوق و شوق کے معیارات میں فرق آتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آرٹس کونسل میں شمیم حنفی صاحب کا ایک فقرہ سنا نا، تو اس سے ایک بہت چیز کلیئر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز کو تبدیلی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں تبدیلی نہیں بگاڑ ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے تبدیلی کیا ہے اور بگاڑ کیا ہے وہ تو پھر تاریخ اور سماج اس کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ میں جس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو، تو وہ ایک ایسا رنگ تھا کہ جس نے نعت کی ترویج میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ جو پستی آئی نا، یہ مجھے تو بہت کھلتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پسند آتا ہو، یا وہ ایک بڑی ایک فضول سی اصطلاح آ گئی ہے کووڈ کے زمانے میں، نیو نارمل، تو وہ ہر بگاڑ کو نیو نارمل کہہ کے ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اور دیکھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جس رنگ کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے ہم پروردہ ہیں، وہ کیا تھا اور اب اس میں فرق کیا آیا ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اس میں 2-3 فیکٹرز بڑے اہم ہیں نا، کہ میں نے تو محفل نعت میں بیٹھ کر نعت سے وابستگی حاصل کی ہے، اب جو میرے بعد کا بچہ ہے وہ یوٹیوب سے اسکرین سے حاصل کر رہا ہے، تو کیا یہ جو غیب کا جو ایک رشتہ قائم ہوا ہے، جو محفل کے اندر جو احساسات، کیفیات، جو ادب و آداب ہم سیکھتے تھے، اب وہ سب کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بچے پھر نعت سے کیسے وابستہ ہوں گے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر یہاں پہ مسائل ہوئے، تو وہ محفل نعت جس کثرت سے ہوا کرتی تھی بڑے پیمانوں پہ، وہ سمٹ کے اب وہ نجی محفلیں اور پرائیویٹ محفل کا عجیب سا ایک اصطلاح یہاں پہ قائم ہو گئی ہے کہ گھروں کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا سکڑتا گیا معاملہ، تو یہ جو شرنک ہو رہا ہے اسپیس، تو یہ اگلی نسل کے لیے کیا ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ پہلی بات یہ کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ سکے اس آدمی کے بھی جو اس ماحول سے واقف نہیں ہے۔ روایتی نعت خوانی جس کے ہم آخری علمبردار ہیں، وہ دوران سماعت سامع کو اندر لے جاتی تھی، وہ اندر سے روشن ہوتا تھا اور اندر سے سفر کرنے لگتا تھا، اس کی توجہ کہیں قائم ہوتی تھی، قائم کر دی جاتی تھی اللہ کی رحمت سے، ذکر کی برکت سے، اور وہ کوئی سکون محسوس کرتا تھا۔ اب جو نعت خوانی ہے یا دوسری بھی جو چیزیں مذہبی طبقے پڑھ رہے ہیں، نوحہ ہے، سلام ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک بہت تیزی آ گئی ہے، اشتعال انگیز جذبات ابھرتے ہیں اس کو سن کے۔
اس کو اس طرح کہنا چاہیے کہ وہ باطن سے زیادہ ظاہر پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، میں اور خورشید صاحب، جو ظاہر ہر سال جاتے تھے کینیڈا، تو ایک بزرگ خاتون آئیں. تو انہوں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب، ہم لوگ آپ کی نعتیں سنتے ہیں آ کے، تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اب جو نئی نعتیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے ہمارے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں. تو قاری صاحب نے اس کا جواب جو بھی دیا بہرحال، لیکن اس سے مجھے ایک یہ بات پتہ چلی کہ یہ وجود پر طاری ہو رہا ہے یہ کیف، اور جو کیف صرف وجود پر طاری ہو کر ختم ہو جائے وہ دیر پا نہیں ہو سکتا. جیسے ہی وہ نغمہ رکے گا وہ وجود پر طاری کیف زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جو کیف اندر صلاحیت کر گیا وہ بہت دیر تک اور بہت دور تک سفر کرے گا. مطلب وجود بمانے ظاہر ہے اور وہ دوسرا باطن کا معاملہ ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ جو مسائل ہیں پڑھنے والوں کے، آپ نے کہا اب انٹرنیٹ ہے. ہمارے زمانے میں یہ سب آسانیاں نہیں تھیں. ہم ہر اس مشکل عمل سے گزر کر اس فیلڈ میں آئے. مسجد کے مائک تھے کرخت، کہیں جب آپ پورے لطافت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور بیچ میں وہ پیں کرتا ہے یا اس کا بند ہو جاتا ہے، کوئی صورت اور ہو جاتی ہے، جو بھی تھی مسائل، وہ بیس ہل جاتا ہے اور پوری آواز میں لذت آ رہی ہو جاتا کوئی تھا. ذرا سا بدل دینا، اوپر نیچے کر دے ہاں اسکیل کو، تو پڑھنے والے کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا مشکل. جو آواز کھینچ لیتا تھا بالوں کا تو مائک. اب جو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ان کو یہ سب محنتیں نہیں کرنا پڑی. وہ اپنے حساب سے، ان کے چلانے والے بھی ان کے مزاج کو سے واقف ہیں، وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں گاڑی اور میں. وہ جس کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن جو بھی چلا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو ضرورت ہے. اچھا اب میں ہاں، دیکھا ہے نعت خواں اپنے وہ جو کیا ہوتے ہیں ساؤنڈ انجینئر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، سسٹم بھی ان کا ہوگا، ظاہر ایک آدمی وہ کو سب سیٹ پرفارم ہوتا ہے اس کرنا کے ہے اندر. تو وہ ہاں اپنے لیے آسانیاں تو لے کے آئے گا، میں اس سے تو نہیں روک سکتا. لیکن مسئلہ کیا ہے، فرق کیا پڑا؟ ہم جو کچھ کام کرتے تھے وہ اپنے سینے پر اور اپنے گلے پر لوڈ لے کر کرتے تھے. ہمارے پاس ایکولائزر کا ایک تصور تھا کہ ہم اتنی آس لیتے تھے اس سے کہ ہم سانس بھر کے دوبارہ آ جائیں، کیونکہ کوئی اور چیز ہمیں سپورٹ نہیں کرتی پڑھنے کے دوران. اب جو ہے وہ ایکو اتنا زیادہ ہے کہ آپ 4 مرتبہ سانس لے سکتے ہیں بیچ میں. اور اب پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایک طریقے کا جھولا ہے، جو آپ نے ایک مصرع ادا کر دیا اور اس کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جائیے، بیچ میں پانی پی سکتے ہیں آپ، اتنا گیپ ہو تو، اور پھر آ کے جوائن کر لیجیے. تو سانس لے کر تازہ دم ہو کر پڑھنے کا سلسلہ آ گیا. آسانیاں ہیں ظاہر ہے، لیکن اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کی توجہ سماعت سے ہٹ کر بصارت پر آ گئی. اب نعت دیکھی جاتی ہے، وہ نعت جو آنکھ بند کر کے سنی جاتی تھی اب وہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں پرفارمنگ آرٹ کا جو ایلیمنٹ شامل ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. ہر طرف، علماء میں بھی ہے، پرفارمنس میں بھی ہے، چاہے وہ نعت کے ہوں چاہے اور کسی شعبے کے ہوں. لوگ دیکھتے ہیں، اسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں. باڈی لینگویج کو ایک حسن بنا کر پیش کر رہا ہے میڈیا. نعت میں باڈی لینگویج کا کوئی تصور نہیں تھا. نعت میں تو باڈی کنٹرول میں رہتی تھی. آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ویژول میڈیم ہو گیا اب نعت. ہاں یہ تو تو سماعت میں کا کام تو ہے. بیشتر مجھ سے میرے ایڈیٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں ویڈیو کیوں نہیں بنواتے اپنی؟ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے. میں ویڈیو میں آ کے کروں گا کیا؟ میں ٹہلوں گا، میں بیٹھوں گا، میں ایکشن ماروں گا آپ کے کہنے پہ. پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ جا کے، صحراؤں میں تو جا وہ کے. ساری چیز میری اپنی پڑھت کو بیکار کر دیں گی. تو میں اس میں ویژول ڈلوا دیتا ہوں کہ بھئی مناظر ڈال دو، کیونکہ اصل چیز تو آواز کا، لے کا پکڑنا ہے سامع کو. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے. اور ویسے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اب کیا کہا جائے، کیونکہ آپ کچھ تو کریں گے نا اسکرین پہ آ کے. وہ آپ کو کہے گا آپ ایسے دیکھیں ایک مرتبہ ایسے دیکھیں، وہ بھی کام اپنا کرے گا، اس کو شارٹ چاہیے نا. تو شارٹ کہاں سے نکلے؟ اچھا اگر میں شارٹ بنوا رہا ہوں تو پھر میں نعت میں کہاں رہ گیا؟ نہیں بڑا اہم نکتہ ہے، اہم نکتہ ہے کہ اب آپ نے جب میں میڈیم ایکٹنگ کر بدل رہا دیا ہوں، ہے. جب میں ایکٹنگ کر رہا ہوں اس کی ادائی کے وقت، بھلے میں نے الگ ریکارڈ کرایا ہو، لیکن میری یہ شعوری کوشش جو ہے وہ لوگوں کو حیرت میں، تجسس میں مبتلا کر سیکھتی ہے، کیفیت میں نہیں کر سکتی. یہ بنیادی خرابی پیدا ہو گئی ہے. پہلے پوسٹروں پہ نام چھپتے تھے، اب پوسٹروں پہ تصویریں چھپتی ہیں، اور اب صرف پڑھنے والے کی نہیں چھپتی،
اب جو آنے والے ہیں محفل میں وہ ان کی بھی چھپتی ہے، اور اس کے بعد جب محفل ہو جاتی ہے تو ان 150 آدمی کی تصویروں میں 2 پڑھنے والوں کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں۔ ہم بدل گئے، ہمارا مزاج بدل گیا، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ وہ رئیس احمد صاحب آئے تھے پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مصطفیٰ قریشی کی فلموں کی تصویریں چھپتی تھیں، کہہ رہے مجھے تو وہی یاد آتے ہیں سب پوسٹر دیکھ کے کہ فلموں کی ناز کے پھر آپ پوسٹر سمجھا چھاپے نہیں ہوئے ہیں۔ سکتے کسی کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ٹرینڈ یہی ہے۔ ٹرینڈ کس نے پیدا کیا؟ میں نے اور آپ نے۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری مت لاؤ، تب بھی نہیں مانے گا وہ، کیونکہ وہ تو دکھا رہا ہی، مجھے دکھانے کے لیے بلایا اس نے، سنانے کے لیے نہیں بلایا۔ اسے پتہ ہے بڑا نام آئے گا کوئی بھی تو لوگ آ جائیں گے متوجہ، اور لوگوں کو بھی بڑے ناموں سے اب ہر آدمی سکتا ہے، یوٹیوب کھولے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کو چاہے سن سکتا ہے۔ میں لوگ محفل میں اب دیکھنے آتے ہیں۔ اچھا، محفل کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو رات رات بھر لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور چونکہ نعت اس طرح سے دستیاب نہیں تھی تو ایک اشتیاق ہوتا تھا اور دور دور سے آنا اور تجسس فجر ہوتا تک تھا۔ بیٹھنا۔ اب یہ جو پوری پوری رات کی محفلیں ہوتی ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ اب تو بہت جلد لوگ بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، اور بس انتظار ہوتا ہے کسی طرح سے وہ مؤذن کو خدا یاد آئے اور کچھ لنگر ونگر ہو اور دیکھیے جائیں یار۔ بہت تیزی سے اتنی دورانیہ کیوں ہوتا ہے محفل کا طویل؟ لوگ، نہیں دورانیہ تو پہلے بھی فجر تک لوگ نہیں، بیٹھتے پہلے تو رہے، پھر ذوق کے ساتھ بیٹھا بھی لیکن تو ایک سب جاتا سے تھا۔ بڑی علت یہ موبائل ہے۔ ہوں۔ اب جو آدمی بیٹھتا ہے وہ خود نہیں سنتا، وہ اپنے موبائل کے اور ویڈیو کے ذریعے ساری دنیا کو سنانا چاہ رہا ہاں۔ ہوتا ہے، اور جس میں اظہار یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، ہوں۔ لہٰذا آپ بھی دیکھیں۔ تو نعت کے ابلاغ میں جو مسائل پیش ہوئے ہیں وہ یہ ہے، وہ جس طرح مکے اور مدینے کی حاضری میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بجائے ان لمحوں کو اپنے لیے قیمتی بنانے کے اور ان کو جذب کرنے کے، وہ دنیا بھر کے لیے تبلیغی ایک علامت بن رہا ہے کہ بھائی تم بھی دیکھو میں یہاں پر ہوں، جس میں تشہیر کا پہلو آ گیا۔ تو جب جس کام میں آپ کی نیت خالص نہیں ہو، اس کام کے اثرات، برکات سب الگ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت دشواری ہمیں اس نئے زمانے کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ اب کوئی کسی کی بات سن نہیں رہا اصلاحی سطح پر، اور سب کی اپنی مرضی اور اپنا مزاج اور اپنا ماحول ہے، تنظیمیں ہیں تو وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر گئی ہیں، پڑھنے والے ہیں تو ان پڑھنے والوں کے گروہ ہیں، بلکہ اب دیکھیں نا، سننے والوں کے گروہ ہیں۔ نعت خانوں کے لیے تو کینسل کلچر ابھی ریسنٹلی متعارف ہوا ہے کہ چونکہ آپ سنی ہوتے ہوئے فلانے خیالات کی طرف زیادہ آپ کا جھکاؤ ہے تو اب ہم ان نعت خانوں کو نہیں بلائیں گے، یہ ادھر والے ہیں، نہیں، ادھر والے ہیں۔ عجیب تماشا لگایا ہوا ہم ہے۔ ساری زندگی جاتے رہے باہر، ملک سے باہر بھی، اور ظاہر ہے باہر کمیونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے ایسے شہروں میں بھی پڑھا ہے، ایک شہر میں مسلمانوں کے 12 گھر ہیں، یہ میں بات بتا رہا ہوں 90s کی۔ تو اس میں ایک ایک ڈش بنا کے اپنے اپنے گھر سے لے آئے، انہوں نے کھانا سرو کیا، ہم 3 نعت خواں تھے، ہم تینوں نے پڑھا، ہم ایک شعر پڑھ کے رک جاتے تھے، کوئی ٹرانسلیٹ کر دیتا تھا، اس کے بعد سبحان اللہ کی آواز آتی، لیکن مربوط تھے لوگ۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں اس معاشرے میں اور آپ کو کسی دوسرے حلقے نے بلا لیا تو آپ کی جان کو آ جاتے ہیں لوگ۔ بھئی میں کیا بات کر رہا ہوں، جو نعت میں ایک حلقے میں پڑھ رہا ہوں وہی دوسرے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی الگ سے کلام نہیں ہے، کسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو، لیکن اسی ڈائری سے پڑھ رہے ہیں ہر جگہ۔ چونکہ دلوں میں تنگی ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ جو لوگ نہیں جا پاتے ان کو یہ ملال ہے کہ دوسرا کیوں گیا ہوا ہے، پاکستان سے باہر ہزار قسم کے مسائل ہیں۔ ہم بنیادی طور پر تماشبینوں کے عہد میں ہیں، ہم کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں تماشا چاہیے، اس میں مذہبی تقاریب بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اس کا۔ اچھا، اس میں ایک سوال، اب نعت خوانی سے اگر ہم آگے بڑھیں نعت گوئی کی طرف، وہ اس میں بہت ساری چیزیں بات ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب جو میں دیکھتا ہوں نا کچھ بچے، کیونکہ مجھے شاعری کا ذوق ہے تو اپنے کلام ولام لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ وزن ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا کر لو ایسا کر لو۔ تو اب ویسے بھی زبان کا ذوق اس طرح کا نہیں رہا، شعر کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے بچوں میں، لیکن وہ غزل وغیرہ ہی زیادہ کہنا چاہتے ہیں۔ ان کو کہو بھی نا نعت کہو یا نعت کی طرف، تو وہ کہتے ہیں بھائی غزل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نعت میں آپ پکڑ لیں گے
کہ یہ شریعت کی تم نے حدود کر دی اور تمہارا یہاں پہ عقیدہ خراب ہو گیا, تم نے بیعت بھی کر دی. اچھا, کوئی نعت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اپنا حال احوال بیان کرو, تم کون ان کی تعریف کرنے والے اور کہاں سے حقائق بیان کرو گے. کوئی اپنا حال احوال شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی نعت کے تو لفظی معنی ہوتے ہیں مدحت کے, یہ سب کیا شروع کر دیا ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھائی یہ نعت کی کیا تعریف ہے, اور پھر ان بچوں کو کس طرح سے ہم کہیں کہ بھائی کہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سب صلاحیتیں نشاور ہوں. تو کسی کو اگر زبان کا ذوق ہے, شعر کا ذوق ہے, وہ نعت کہنا چاہ رہا ہے, تو ان سب لڑائی جھگڑوں سے کیسے نکلے گا کہ وہ نعت کہہ سکے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا متشددانہ کردار جو ہے نا, وہ اصلاح کے حوالے سے ہے. اصلاح بنیادی طور پر نرمی سے ہی ہو سکتی ہے, اور اس کا بھی اپنا ایک شعور ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اسے بہت تمیز تہذیب سے وہ بات کنوے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی عزت نفس کے برباد ہونے سے ملول نہ ہو اور اس تک بات پہنچ جائے, وہ ہمیشہ عمل کرے گا. لیکن ہمارے یہاں اصلاح کرنے والے مشورہ نہیں دیتے, فتویٰ لگاتے ہیں, جس سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نعت جو بھی آدمی نہیں کہے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر کہے گا. اسے تو کچھ نہیں چاہیے نعت کہہ کے, وہ شعر کہہ رہا ہے. شعر میں اس کو ایک فضا یہ بھی چاہیے کہ بھائی چلیے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ نظر کرتا ہوں. اب اگر آپ اس کو بالکل ابتدائی دور میں ہی اس پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تم نے کیا کہا ہے, آپ دیکھیں کس عمر کا آدمی ہے, کتنا کام ہے اس کا. اگر کوئی بزرگ آدمی, کوئی جس کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں, اس کے یہاں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو آپ واضح طور پر اس کو روکیں ٹوکیں, جو بھی کر سکتے ہیں کریں. اور ہوتا رہا ہے, ہمارے یہاں نعت رنگ کے شمارے بھرے پڑے. لیکن ایک نوجوان طبقے سے ایک آدمی آیا ہے, شعر اچھا کہہ رہا ہے, اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. اس نے 6 شعر کہے ہیں, 3 اچھے نکال لیے, 2 کمزور ہیں, ایک میں کوئی مسئلہ ہے. اب فرض ہے سینئر لوگوں کا کہ وہ اس کی رہنمائی کر دیں, پیار سے سمجھا دیں, وہ ٹھیک کر لے گا. لیکن چونکہ اپنا بھی روب گاٹھنا ہوتا ہے بعض بزرگوں کو, تو وہ ایسا ڈیمورلائز کرتے ہیں آدمی کو کہ وہ اس فضا سے ہی باہر نکل جائے. تیسری بات ہے نعت کے موضوعات. اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرنا ہے, شمائل کا ذکر کرنا ہے, خصائل کا ذکر کرنا ہے. جتنی صفات ہیں ان سب کا بیان ہے. لیکن یہ سب عرب دور میں تھا زیادہ تر, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود تھے. انہوں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا, ان کے ساتھ ملاقات تھی. آپ مجلس میں کیسے تھے, زندگی میں کیسے تھے, گھر میں کیسے تھے, باہر کیسے تھے. اس کے بعد جب نعت کا دور آگے بڑھا اور فارسی کی روایت میں آیا تو مہجوری بھی آئی. تو پھر ہمارے یہاں دوری کا احساس بھی جو شدت سے آیا وہ بھی نعت کا حصہ بنا, اور اکابر شعراء کیا بنا, معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد بر صغیر میں آیا تو بر صغیر میں علاقائی زبانوں میں لوگوں نے اس ہجر کو بیان کیا, گیتوں میں بیان کیا, عورتوں کی زبان میں بیان کیا صوفیہ کے طرز عمل کے مطابق, تاکہ بات کہنے میں آسانی ہو. صوفیہ کا ایک خیال یہ تھا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا بے ادبی کے زمرے میں آ سکتا ہے, لہٰذا اس میں ایک پردہ ڈال لیتے تھے کہ کسی عورت سے ایسے جذبات کا جس میں فدویت ہو, جس میں خود سپردگی ہو, نزاکت سے پیش کرتے تھے, اور اسے نعتیہ غزل کہتے تھے, نعت نہیں کہتے تھے. ساری عارفانہ کلام جو ہیں وہ ہمارے یہاں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہی کے ہیں, لیکن ایک پردہ رکھ کر ہیں. لیکن اب جو نعت ہے وہ آج کے مسلمان کے لیے استغاثہ بھی ہے, حاضری کی طلب بھی ہے, اپنے آپ کو شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے اپنے جذبات کا خالص اظہار بھی ہے, اور اپنے عہد میں جو کچھ امت مسلمہ پر مسائل آ رہے ہیں, جیسے جیسے حادثات سے وہ گزر رہی ہے, اس میں استمداد بھی ہے, استغاثہ بھی ہے. تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعت کا موضوع نہیں ہے, اس پر شدت بے وقوفی ہے. نعت ایک موضوع ہے, اس موضوع میں عہد در عہد پھیلا ہوا ہے, اپنا لمس محسوس کراتی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں کر رہی اور وہیں کھڑی ہے, جس زمانے میں نعت کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آئی تھی نا, تو اب وہ دفاعی مرحلہ تو طے ہو گیا.
اب جو مسئلہ ہے وہ امت کو جڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت کے ساتھ. جب محبت کی شدت منتقل ہوگی تو عمل پر بھی نظر پڑے گی, سنت پر بھی نظر پڑے گی, احکامات پر بھی نظر پڑے گی. جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی شکل وضع قطع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو پہلی منزل پر آپ کسی کو روک دیں گے, ٹوک دیں گے, بھگا دیں گے, تو یہ چیز بہت نقصان دہ ہوگی. خاص طور پہ ایسے وقت میں جب نئی نسلیں مذہبی طبقے کی وجہ سے اور ان کے غیر متناسب رویے, غیر نامناسب رویے کی وجہ سے ویسے ہی دور ہوتی جا رہی ہے, اور وہ ہر اس چیز سے جو مذہب سے جڑی ہوئی ہے اس سے خوفزدہ ہے. تو وہ نعت خوانی میں آ کے بیٹھتے ہیں, یہی مہربانی ہے ان کی, سن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ اس سے اگلی منزل پر اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں. اس میں آپ کو ان کی مدد کرنی پڑے گی تاکہ وہ دین سے قریب ہو سکے. اب تو جس طرح فتویٰ دینے کا, یعنی فتویٰ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایک ذرا تیزی سے تنقید کرنے کا اور شٹ اپ کال دینے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے. تو ابھی ہم نے احمد جاوید صاحب سے گفتگو کی محسن کاکوروی صاحب پہ, تو وہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. میں تو بعد میں وہ سوچ رہا تھا وہ پوڈ کاسٹ کے بعد کہ کاشی اور متھرا کی بہت تفصیل اگر اب کے لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارے, تو کتنا آسان ہے دونوں لفظوں پہ فتویٰ نکالنا. اس زمانے میں بہت فتوے لگے اور بہت اعتراضات ہوئے, بلکہ اس کی حمایت میں سب سے پہلا مضمون امیر مینائی نے لکھا, چونکہ دونوں دوست بھی تھے اور محسن کاکوروی سے قربت بھی تھی ان کی کافی. تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی. شاعر اپنی علامتیں, اپنے استعارے, اپنے تشبیہات سب اپنے ماحول سے اٹھاتا ہے. جیسے ہم میر کی تعریف میں کہتے ہیں کہ میر نے اپنی مٹی سے, اپنی مٹی کے لمس سے, اپنے گرد و پیش کے ماحول سے اپنی شاعری کا رنگ پیدا کیا. اس کے ہاں فارسی کے اثرات نظر نہیں آتے. اسی طرح ہر وہ شاعر جو اپنے اطراف سے چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اسے پاکیزہ تر کر کے حمد اور نعت میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ بڑا شاعر ہے. محسن سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے اردو نعت میں اپنے فن کے اعتبار سے. مقبولیت ایک اور چیز ہے. مقبولیت میں مولانا احمد رضا خان صاحب اپنی جگہ پر سب سے زیادہ مقبول حوالہ انہی کا ہے. تو لیکن یہ کہ شاعری ایک الگ چیز ہے. فن, اگر شاعری فن ہے تو پھر محسن صاحب کا وہ مقام الگ سب سے بلند ہے. احمد جاوید صاحب کے میں جملہ بھی یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. اچھا, آپ کا جو نعت گوئی کا سفر ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ نعت خوانی آپ کے یہاں پہلے شروع ہوئی ہے اور نعت گوئی بعد میں, ترتیب ایسی ہی رہی؟ نہیں, نعت خوانی بہت فائدہ مند چیز ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جب انٹرویوز پڑھتا ہوں لوگوں کے, تو ہمارے عہد کے بہت بڑے بڑے شاعر ابتدا میں نعت خواں تھے. اچھا, وہ نعت خواں کیوں تھے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اظہار کے ذریعے یہ دو تین تھے, یا آدمی ڈبیٹ میں آئے گا, یا قرات میں جائے گا, ملی نغمے گائے گا, یا نعت خواں ہوگا. چوتھا تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا اسکولوں میں. تو تربیت کے بنیادی مراحل میں جن لوگوں کی آواز اچھی تھی وہ اس طرف آ گئے. جب وہ شعر کو پڑھتے ہیں کثرت سے تو ذہن نغمے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے, اس کو میٹر کا اور ردم کا اور بحر کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی میرے ساتھ ہوا, لیکن میرے یہاں شدت بہت تھی نعت کے ساتھ. یعنی جس زمانے میں غزلیں کہہ رہا تھا اور اتنی اچھی ترنم سے پڑھنے لگا کہ یہاں کے ایک بڑے معروف شاعر تھے, اور وہ باہر دبئی اس زمانے میں دبئی جانا بہت بڑی بات تھی. شعراء کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دبئی میں کوئی مشاعرہ ہو جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے سفارش کرواتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر تم غزلیں کہو تو میں تمہیں دبئی کا مشاعرہ پڑھوا دوں. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا, میں معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں, میں نعت میں خوش ہوں. اب دیکھیے, اسی نعت میں ان غزل گو شعراء سے زیادہ سفر کرایا مجھے اللہ نے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جس اساس پر قائم ہیں اس پر قائم رہیں. میں نے غزل کہی, ایسا نہیں کہ نہیں کہی, لیکن مجھے لگتا تھا یہ میرے مزاج کی نہیں ہے, میرے مزاج کا حصہ نہیں بن پا رہی ہے. مطلب زبردستی شعر گڑھنے والی بات. نعت میں کیتھارسس ہوتا تھا, کیونکہ وہ غزل سے ایک مشق ہو جاتی ہے, وہ ضروری بھی ہے. مشق تو ضروری ہے. دیکھیے, کوئی بھی مجھ سے ایک دفعہ یہ پیر نصیر صاحب نے میری نعت سنی, کوئی مثل مصطفیٰ کا. اس سے پہلے انہوں نے پوچھا غزل کہتے ہیں؟ میں کہتا تھا. تو ذرا ان کو تھے بھی ذرا غسیل آدمی, تو انہوں نے فوراً اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہوگا. مجھے احساس تھا کہ بھئی غزل ہی نہیں کہی تو یہ کیا شاعر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غزل میں میدان کھلا ملتا ہے آپ کو, آپ اپنے خیال کو مناسب طریقے سے باندھنے کے اہل ہیں تو باندھ لیتے ہیں, اور غیر مناسب طریقے سے بھی باندھ سکتے ہیں, اور وہ بھی تباہی کر سکتے ہیں. نعت میں وہ میدان نہیں. لیکن جب انہوں نے یہ نعت سنی میری, تو مجھ سے نہیں کہنے لگے بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے غزل نہیں کہی. میں کہا دیکھیے, غزل پڑھنا بھی تو ایک کام ہے نا, ضروری تھوڑی کہ ہر آدمی غزل کہے.
غزل کا عمدہ مطالعہ بھی شاعر کو لفظوں کے محل اور لفظوں کی معنویت سے متعارف کراتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا اور وہ کسی ایک صنف کے ساتھ مخصوص رہنا چاہتا ہے، اس میں اس کا ریفلیکشن آ گیا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ کہاں شرط ہے کہ میں مرثیہ پڑھتا ہوں تو مرثیہ لکھوں بھی؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے اظہار کا ایک پیکر الگ ہے، اس کے مزاج کے مطابق آتا ہے۔ تو میرا کیتھارسس نعت میں ہوتا ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا حوالہ میرا بچپن سے بن گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شعراء کو اپنا شاعری کا مطالعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ شعر نہیں بھی کہتے ہیں تو شاعری تہذیب ذات کے لیے ضروری حصہ ہے، اس کا مطالعہ۔ میں آج بھی ہر قسم کی چیز پڑھتا ہوں، افسانہ پڑھتا ہوں، نظم پڑھتا ہوں، غزلیں پڑھتا ہوں، فکشن کے بے شمار چیزیں جو میری ضرورت نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ معاشرے کی حساس جہتوں کو سمجھنے کے لیے لٹریچر چاہے کسی سمت کا بھی ہو، وہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ وہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات کہی جا رہی ہے اسے سنیے، جس پر یقین ہے کہ یہ اس کی بات سے مجھے کچھ ملے گا، اس کے پاس کچھ علم ہے، تو آپ اس کو سنیں۔ تو یہ جو پڑھنے لکھنے کا مزاج تھا، یہ وجہ بنی کہ پھر آپ نے نعت خوانی اور نعت گوئی سے آگے بڑھ کر پھر تنقید اور اشاعت نعت کا کام شروع کر دیا؟ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے سامنے ایک سوال، ظاہر ہے نوجوانی میں حماقتیں بھی تو کرتا ہے نا انسان۔ جب شہرت ہونے لگی اور بعض ردیفیں ایسی آئیں میرے یہاں جو بہت چونکا دینے والی تھیں اور نئی تھیں، اور کسی نوجوان سے توقع نہیں تھی لوگوں کو کہ اس طرح کی ردیفیں ان کے آ جائیں گی، تو ہر بزرگ نے پیار دیا مجھے، کیا تابش بھائی، کیا میشر صاحب، مطلب اس زمانے میں جو لوگ سقا تھے اپنے شعبے میں، وہ ان لوگوں نے مجھے محبت کا اظہار کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اردو نعت میں شعراء کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں کیا ہے، معلوم ہوا کچھ نہیں ہے، سوائے محسن کے کسی کو نہیں گردانا جاتا۔ امیر مینائی تک کا ذکر وہ غزل کے اور لغت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو مجھے ہوا کہ یار یہ کیا وجہ ہے اس ناکامی کی؟ اتنی بڑی روایت ہے ہماری نعت کی، اس کا تاریخ ادب میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جب غور کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ نعت کو تنقید سے نہ گزارنا، اس پر نقد و نظر کا کام نہ ہونا، اس کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے۔ اچھا، اب یہ کون کرے؟ جس سے بات کریں تو مسالک کا اتنا ہمارے یہاں جھگڑا ہے کہ اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کے ایمان پر حملہ کر دیا، اس کے عقیدے پر حملہ، اس کے ایمان پر حملہ، جبکہ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ انسانی کاوش ہے، اس میں یہ بات جو ہے اس طرح غلط ہو گئی ہے، ہمارا خیال ہے، آپ کا خیال ہے تو آپ بتا دیں۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز معاشرے میں آئے گی، آپ معاشرے میں پیش کریں گے تو ظاہر ہے معاشرے کی سماعت کا اجتماعی حصہ بن جائے گی نا وہ، تو اس پر کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا، اچھا برا۔ پھر ہمارے یہاں ایک کھلی فضا ملی۔ اچھا، اس کو کرنے کے لیے کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس لیے نہیں تیار تھا اور سب ڈرتے تھے۔ تب طائب صاحب نے مجھ سے کہا یار یہ بہت خطرناک کام ہے، لوگ، طائب صاحب کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن میرے پاس جذبہ تھا اور بے خوف تھا، کیونکہ کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، نہ میرا نام تھا نہ میری کوئی ایسی زیادہ شہرت تھی۔ تو بے شمار خطوط میں لوگوں نے مجھے لکھا کہ بھائی یہ بہت بڑا جگرے کا کام، بڑے فتوے لگے مجھ پر، بڑی حقارت سے لوگوں نے ذکر کیا میرا، بعض روحانی بزرگوں کے پاس جا کر یہ بتایا کہ جناب وہ تو نعت پر تنقید کر رہا ہے اور یہ تو مسلکن بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی ٹھیک۔ انہوں نے بھی جذبے میں کہہ دیا کہ نعت پر تنقید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید تصور کیا جائے گا۔ پھر میں نے کسی وقت حاضر ہو کے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعت پر خود تنقید کی ہے اسے کہاں رکھ کے دیکھیں گے آپ؟ وہ جو سیوف الہند کو سیوف اللہ سے بدلا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس خیال کی اصلاح کی ہے یا نعت پر تنقید کی ہے؟ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونی ہو اور آدمی کو یہ احساس ہو کہ بس جیسا بھی آیا ہے پیش کر دو، تو یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ چھوٹے موٹے تحائف تو آپ اتنے سجاتے ہیں، اور اتنی بڑی بارگاہ میں جب آپ کچھ نظر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کچھ نہیں دیکھ رہے، اور اس کو اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی عطا ہے۔ اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں، زبان و بیان کے مسائل بھی ہیں، فکر کی بھی خرابیاں موجود ہیں۔ پھر اس پر یہ دلیل بھی کہ بھائی میں صبح 10 نعتیں ہو جاتی ہیں، رات کو 10 حمدیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں نے ایسے نہیں تھوڑی تھوڑی نعت لکھی ہے، اور کتنے بزرگ تو ایسے ہیں جو نعت لکھی جنہوں نے، لیکن وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے، ان کا یار میری قبر میں رکھ دینا میرے ساتھ، یہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔
تو اپنے آپ کو سچائی کی، پاکیزگی کی اس منزل پر بھی لا کر دیکھو. اب جو نعت ہے وہ زیادہ تر چونکہ معاشرے کا ایک اجتماعی مزاج بن گیا، نیت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اب ہر شاعر جو 2-4 مصرے لکھتا ہے وہ سب سے پہلے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے. اس کو 2 گھنٹے بھی اپنے پاس نہیں رکھتا کہ اس پر غور کرنے کا کچھ موقع دوبارہ ہونا چاہیے. پہلے اساتذہ جمع کرتے رہتے تھے چیزوں کو، پھر جب چھپنے کا مرحلہ آتا تھا تو پھر اس کو انتخاب در انتخاب کرتے. پہلے خود کرتے تھے، پھر کسی معاصر شاعر کو دیتے تھے، یار ذرا ایک نظر ڈال لو، اس میں سے کوئی چیز نکالنے والی ہے تو بتاؤ. تب جا کے کوئی کتابیں چھپتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اب شاعر اپنا کلام دوبارہ خود بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا. اچھا، اس میں 2 چیزیں نا جو تھوڑی کنٹروورشل ذہن میں آتی ہیں کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا ہم نے کچھ اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ تقریباً معصوم عن الخطا والا تصور ہی لا کے جوڑ دیا کہ بھائی ان کے یہاں تو امکان خطا ہے ہی نہیں. جب امکان خطا ہی نہیں تو پھر تنقید کی کیا ضرورت ہے. اب یہ بات تو ہر لحاظ سے ایک عجیب سی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ جب آپ تخلیقی صلاحیت بڑھانے کے لیے محنت بھی درکار ہے. اگر میں اس کے اوپر ایک مذہبیت کا پردہ ڈال دوں تو پھر تو اس کے بعد جو کچھ کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے. دونوں باتیں ہیں. پہلے تو میں تخلیق کی طرف آ جاتا ہوں کہ جیسے ہر کام کے لیے ہر وقت ریاضت چاہیے، شاعری میں بھی ہر وقت کا انہماک چاہیے تو نکھرتی چلی جاتی ہے، ورنہ ٹھہر جائے گی. اور شاعری میں نئے خیال کا نہ آنا، نئے اسالیب سے فائدہ نہ اٹھانا شاعر کی موت ہے. شعر کہتا رہے گا، ڈھیر لگا دے گا. ایک نعت گو شاعر کی 74 کتابیں بھی ہیں، 32 کتابیں بھی ہیں، 35 کتابیں بھی ہیں. شعر نکالنے جائیں تو 2 بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بزرگوں کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک احتیاط ہے، ظاہر ہے ان کی شخصیت کے پرتو کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے کہ شاعری ایک انسانی کوشش ہے. صحیح. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی یہاں خطا کا تصور نہ ہو، سوائے انبیاء کے. انبیاء معصوم ہیں، اللہ حفاظت فرماتا. اس خیال کے ساتھ آپ جس کی شاعری اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسان بن ثابت کی شاعری پر انہی کے عہد میں پھسپسا ہونے کا الزام لگا، کیونکہ قبول اسلام سے پہلے ان کی شاعری میں جو تنتنا تھا وہ غلو کی وجہ سے شاعری کی کشش میں تھا کہ وہ جو چاہے کہہ سکتے تھے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب اسلام لے آئے تو کچھ محدودات تھیں، کچھ حدود و قیود تھی. اس دائرے میں سچی بات کہنی ہے نا، تو سچ کہنے کے لیے آپ اس میں غیر ضروری غلو نہیں کر سکتے، اور شاعری کا حسن آتا ہی غلو سے. تو سب سے بڑا مسئلہ نعت گو شعراء کو یہی درپیش ہوا کہ آپ سچ کے ساتھ جو بات کریں گے اسی میں شاعری پیدا کریں. کینوس محدود ہو جائے گا آپ کا. اسی لیے ہمارے ہاں پچھلے دور تک بھی لوگ کہتے تھے یار نعت میں جب موضوع پتہ ہے تو پھر اس میں کیا کشش رہ گئی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے، لیکن ہمارے ہاں نعت نے اپنے موضوع میں تنوع کے اعتبار سے اور اسالیب میں تنوع کے اعتبار سے، یعنی اپنے عہد کے لمس کی وجہ سے بہت تبدیلیاں کی. میں سب کا نہیں کہہ رہا، ہر زمانے میں چند لوگ آتے ہیں، ان چند میں سے بھی کوئی اکا دکا آدمی بچتا ہے. تاریخ ادب تو بڑی خطرناک ہے، اس میں بیشتر چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، رہ ہی نہیں پاتی. مطلب آپ دیکھیے، میں تو اب نعت کے پرانی صدیوں پر بھی کام کرا رہا ہوں. ابھی 18ویں صدی پر ایک کتاب آئی ہے ڈاکٹر طاہرہ نام کی، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ معاونت کرتا رہا میں. بہت سارے لوگ جو اپنے عہد میں بہت نمایاں تھے، ان کی اکا دکا چیزیں لے کے لوگوں نے ایک روایت بنا دی. 18ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی کے بے شمار شعراء ایسے ہیں جن کے پورے دواوین ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں آیا، چونکہ شروع والوں نے نہیں کیا تو بعد والوں نے بھی نہیں دیکھا. وہی مکھی پہ مکھی بٹھا کے آگے کام چلاتے رہے. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں، میں ایک مرتبہ پھر کھنگالوں گا ساری روایت کو، اور ان سارے لوگوں کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا جن کا ذکر ہم نہیں کر سکے. اور پھر ظاہر ہے اپنے عہد تک آنے تک تو اتنا بڑا منظرنامہ کھل گیا ہے کہ وہ کئی جلدوں میں مرتب ہو سکتا. تو یہ وہ محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے آپ نے نعت رنگ کا کام شروع کیا. نعت رنگ کا بھی، نعت سے سینٹر کا بھی، نعت پر کتابوں کی اشاعت کا بھی، کیونکہ ایک رسالہ نعت رنگ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. مجھے اپنی مرضی کے موضوعات پر لکھوانے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کیونکہ بیشتر لوگ وہ ہیں جن کا نعت کا مطالعہ نہیں ہے. ان کی ادبی حیثیت بڑی ہے لیکن مطالعہ نہیں ہے. وہ پھر سوال کرتے ہیں، کتابیں مانگتے ہیں کہ بھائی اچھا کیا. کسی آدمی کو ایک نئے موضوع کے ساتھ جوڑنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جس طریقے کی محنت اور جس طریقے کی
کوشش و کاوش میں نے کی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، اور اللہ نے جس طرح اس میں میرے لیے مدد کی، لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کئی بار کے بعد کہ بھائی نہیں کچھ لکھنا چاہیے. تو اب اللہ کے کرم سے جو مٹیریل پروڈیوس ہو رہا ہے وہ نعت کی روایت سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. نعت کی روایت تو بیان ہو چکی، جو اس میں کمی رہ گئی وہ ہم دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں. اب نعت کے موضوعات ہیں، نعت کے امکانات ہیں مستقبل کے، کہ ہم نعت کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. اب نعت میں یہاں تک سوچا جا رہا ہے کہ اگر ہم نعت جنت میں کہیں گے تو کیسی ہوگی، اس کے موضوعات کیسے ہوں گے. اب نعت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری گلیکسیاں ہوں گی تو اس میں نعت کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ریاض مجید نے ہمارے یہاں اس پر کئی ایسی چیزیں لکھ کر بہت حیران کیا کہ بھئی ہم جنت میں نعت کہیں گے تو اگر کیسے کہیں گے، کیا پہلو سامنے ہو سکتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے اس وقت استغاثہ نکل جائے گا، ہجر نکل جائے گا، استمداد نکل جائے گا، تو نئی ڈائریکشن کیا ہوگی. تو نعت اپنے جس طرح دوسرے موضوعات ہیں زندگی کے وہ اپنے اپنے دائرے میں سفر کرتے رہیں، نعت کا تو دائرہ لامحدود ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا دائرہ ہے، نعت کا ہر امکان اس کے اندر ہے. سائنس، ٹیکنالوجی سب اس میں دائرے میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے اور جس ذہن کی ضرورت ہے اس ذہن سازی کے لیے وقت درکار ہے. شروع ہو گیا الحمدللہ. نعت رنگ کا ہر آنے والا شمارہ یا دیگر جرائد جو میرے معاصرین نکال رہے ہیں، ان سب کی کوشش و کاوش یہی ہے کہ ہم نعت پر چیزوں کو مربوط کر سکیں. پہلا شمارہ آپ کا کب شائع ہوا تھا نعت رنگ کا؟ 1995 میں. 1995 میں. پھر نعت ریسرچ سینٹر میں نے بنایا کیونکہ میں بہت تیزی سے یونیورسٹیوں میں کام کرنا چاہتا تھا، تو سال میں ایک شمارے سے نعت رنگ سے نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے پھر کتابیں شائع کرنا شروع کی، اور خاص طور پہ تنقید پر کتابیں شائع کرنا شروع کی. اب ظاہر ہے تنقید بھی ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر نثر لکھنے والا نقاد نہیں ہو سکتا. تنقید سوال قائم کرتی ہے، پھر اس کا جواب تلاش کرتی ہے، پھر اسے ایسے بیانیے کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ جو قابل قبول ہو، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان. ہمارے ہاں تنقید کے اتنے بے حساب دبستان تھے، ان کی اپنی اپنی تھیوریز تھی. میں نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ پھیلا سکوں ان سب میں بھی کام کرنے دوں لوگوں کو. جس نے کہا میں اس تھیوری کے تحت کام کروں گا، نکل گیا اور چھاپ بھی دیا. مجھے پتا تھا وقت کی چھنی خود چھانے گی ان چیزوں کو. صحیح. ہاں وہ تو ایک اور وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ پہلے آتا رہے گا، سب طرف سے آ ہی رہا نا. لٹریچر میں بھی تو ہر طرف سے ہر خیال اور فکر کے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں نا. بچتا وہی ہے 5-10 سال 15 سال کے بعد جس میں کوئی دمخم ہوتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نعت خوانی اور نعت گوئی کے ریلیشن میں کہ ظاہر ہے کہ شاعر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے کلام کو قبولیت ملے، وہ مقبول ہو. تو ایک طرف جب وہ ادبی ذوق کے حوالے سے لوگ لکھتے ہیں تو وہ عوامی سطح پہ پاپولر نہیں ہوتے. اب جو عوامی سطح کی نعت خوانی کرتے ہیں ان کو ادبی دنیا والے فارغ کرا دیتے ہیں. تو یہ جو بحث ہے اس کے اندر آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ شعرا کریں تو کریں کیا؟ شعرا کو چاہیے وہ نعت لکھے، اس چکر میں نہ پڑے. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت ہی باکمال شعراء کا کلام نعت خوانی میں رائج ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کو کسی اچھے ثناخواہ نے پڑھا اور اس کے مضامین اچھے تھے. حافظ مظہر الدین جیسے آدمی کا کلام اور دیگر بڑے اہم لوگوں کا، احمد ندیم قاسمی کا کلام کیسے معروف ہو گیا. یا اور جو نعتیں ہمارے یہاں آتی ہیں اکثر معروف ہو جاتی ہیں. افتخار عارف صاحب کی ایک نعت بہت چل پڑی. اسی طرح اور بیشتر لوگ ہیں، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی بہت سارے لوگ ہیں جو معروف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کلام میں دم تھا. اگر آپ شہرت کے چکر میں نعت نہیں کہ نعت کے بجائے جنگل لکھنا شروع کر دیں گے جو وقتی ضرورت کے تحت ہوتے ہیں تو پھر وہ وہیں رہ جائے گا. وہ کسی ایڈ میں تو آ سکتا ہے، کسی ایسے جلسے جلوس کی نعت میں تو ڈالا جا سکتا ہے جو توجہ کو جذب کر لے تھوڑی دیر کے لیے، یا متحرک رکھے چلنے والوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. اب جب نے محسن کاکوری پہ جاوید صاحب سے گفتگو کی نا، اب آپ جانتے ہیں ہمیں جاوید صاحب جب شرح کرتے ہیں تو وہ بے بسی ہو جاتے ہیں. ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذوق کی وجہ سے، لیکن فہم جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے بعد آ کے وہ ہم سے بالکل معطل ہو جاتا ہے کہ بھائی اب یہ تو آپ سمجھ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. لیکن یہ کہ احمد جاوید صاحب کے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی جب میں محسن کا کلام دیکھتا تھا نا تو وہ اس میں وہ جیسے وہ لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ بڑائی ہے، لیکن ظاہر ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس درجے پہ جا کے اپریشیٹ کر سکیں. تو وہ حسن عسکری صاحب کا مضمون دیکھا تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی کوئی اور پڑھے نہ پڑھے، میں اور حضرت جبریل علیہ السلام تو محسن کا کلام دیکھیں گے. تو میں جو بار بار یہ سوال آپ سے تکرار میں کر رہا ہوں اس لیے کہ جو اب نئے نعت گو شعراء ہیں
تو وہ ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے کہ اپنا کہیں نہ کہیں مقام وہ لوگ متعین کریں. تو ان کو پھر جب ادبی رستے پہ چلتے تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی حضرت جبریل اور حسن عسکری کی ہمارے قاری بچیں گے, یہ تو اتنے سارے جو شاقان رسول ہیں ان کا کیا ہوگا. وہ بات کرنے کا ایک پرایا. دیکھیے پہلے تو یہ احمد جاوید صاحب ایک ذہین آدمی ہیں. ان کا طریقہ استدلال, طریقہ تفہیم مشکل ہو سکتا ہے. ان کا قاری اور ان کا سامع بھی مختلف ہے. اس کے باوجود لوگ ان کو سن رہے ہیں اور بڑی تعداد میں سن رہے ہیں. یہ سارا عمل کیا ہے؟ وہ گفتگو کے آدمی ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, برسوں سے کر رہے ہیں, لیکن جب سے وہ چینلز پر ہیں, میڈیا پر ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف سطح کی گفتگو کر رہے ہیں. کہیں لٹریچر پہ کر رہے ہیں, کہیں شخصیت پہ کر رہے ہیں, کہیں کسی مسئلے پر کر رہے ہیں جس کا آج کے ماحول سے تعلق ہے. تو یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں. ہر آدمی اپنی سطح کے قاری سے مخاطب ہوتا ہے, اپنے قاری سے مخاطب ہوتا ہے. اس تک پہنچنا ہے, اس سے دلچسپی ہے تو اس کے معنی و مفاہیم سے بھی قریب ہوں, تب جا کے آپ اور یہی ہوتا ہے استاد اپنی سطح سے نشر ہوتا ہے. طالب علم کو اٹھ کر اس کی سطح تک آنا چاہیے تاکہ وہ کل استاد بن سکے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن کاکوروی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دنیا بھر کے جتنے ادبی فن پارے ہیں وہ بہت مخصوص لوگوں کے فن پارے ہیں. بڑی شاعری, بڑا ادب بڑے لوگوں کے لیے ہے. وہ بہت ہمیشہ سے محدود طبقے میں رہا ہے. وہ عام آدمی کا تھا ہی نہیں, اور نہ عام آدمی کا ہو سکتا ہے. اگر وہ عام آدمی کا ہو سکتا ہے تو وہ بڑا ادب نہیں رہے گا. اس کی اور کئی جہتیں ہیں. لیکن محسن ایک تو لکھنوی دبستان کے شاعر ہیں. لکھنوی دبستان ویسے ہی بڑا تکلف سے بھرا ہوا اور اس کے محاورے اور یہ سب. اور پھر اس میں محسن کیا اس سارے ماحول میں جب اس دبستان کی شاعری بہت ہی لف قسم کے معاملات میں الجھی ہوئی تھی اور بہت بیہودہ قسم کا لٹریچر شاعری میں وہاں پیدا ہو رہا تھا. اس زمانے میں انیس کو کیوں فوقیت ملی کہ اس نے ایک پاکیزہ ماحول دیا ان کرداروں سے جو واقعہ کربلا کے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جڑے ہوئے تھے. تو وہاں رشتوں کی پاکیزگی, وہاں رشتوں کا ایثار, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ, بہت ساری چیزیں نزاکت سے پیش. اسی طرح ان کو محسن کاکوروی کو اہمیت ملی اس لیے کہ ان کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کی رفت, ان کے اوصاف اس زمانے کے لب و لہجے میں اور اس زمانے کے شعری سطح کی بلند تر حیثیتوں میں سامنے آئی. تو عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ خواص کا مسئلہ ہے ہمیشہ سے. کیوں نصاب میں محسن کو پڑھایا گیا, کیوں نصاب میں انیس کو پڑھایا گیا؟ کیونکہ جو پڑھانے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ مثال اس جگہ سے اٹھانی ہے. معیار یہ قائم کرتے ہیں لوگ. معیار میں آپ دیکھ لیں لگے ایک زمانہ یہ آ گیا کہ اب ہماری شاعری آ گئی اس میں. نہیں, میں نے تو اس میں جان بوجھ کے سوال یہ اٹھایا تھا کہ اپنے وہ شعور معطل ہونے والی بات, کہ یہی چیز جب ہم اعلیٰ حضرت کے یہاں دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے مجمع میں کہ کسی کو نہیں پتہ یہ ان لفظوں کا کیا مطلب ہے, لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے اور مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا تھا. تو یہ ایک پورا ہم نے اس کے پیچھے ایک یقین تھا کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو سچ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا تھا. اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یہ وہ کیا تھا, ذات پر اعتبار تھا. اعلیٰ حضرت کا مسئلہ یہ کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کی سطح مختلف ہے. اعلیٰ حضرت ایک ایسے بڑے فتنے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو زمانے کے لیے ایک بہت بڑا محاذ بن کر سامنے آیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں 300-400 علماء اور بھی تھے, فرنگی میلی ہے وہ کئی لوگ ہلکے جو اسی کام میں مصروف تھے, لیکن ان کے کام کی سطح وہ نہیں تھی. ان کا دوسرے ممالک سے خاص طور پہ حجاز کے علماء سے وہ رابطہ نہیں تھا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو ان کی شاعری کی جو محبوبیت ہے, ایک تو ہے اعلیٰ حضرت کی عظمت اور ان کی شخصیت کی محبوبیت کی وجہ سے کہ بھئی یہ وہ آدمی ہے جس نے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زندہ رکھا ایک ایسے محاذ کے سامنے جو زمانے کا سب سے بڑا محاذ تھا. اب ان کی شاعری, اعلیٰ حضرت کی شاعری تو اعلیٰ حضرت کا بنیادی کام ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو جو شعر کہے وہ اپنے پاس محفوظ بھی نہیں رکھے. جب ان کی کتاب مرتب کرنے کا موقع آیا
تو ان کی خانقاہ میں جو نعت خواں وغیرہ تھے پڑھنے والے، جو محفوظ کر لیتے تھے اشعار کو، ان کی ڈائریوں سے جمع کیا گیا۔ پھر ان کے خلفاء میں جو لوگ نمائندہ تھے انہوں نے دیکھا، صدر الافاضل وغیرہ نے، اسی وجہ سے بعض اغلاط رہ گئیں، پھر اس کو دوبارہ دوسرا ایڈیشن آیا اس کا۔ اعلیٰ حضرت کا بنیادی کام عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا، چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، اور انہوں نے ہر محاذ پر اس کو، لیکن انہوں نے جو شاعری کی ہے، ظاہر ہے اپنے عہد میں تو جی رہے تھے نا، اور شعر کا ذوق بھی تھا، تو انہوں نے بعض نعتیں کہی ہیں بہت جذباتی سطح پر شدت کے ساتھ، ان میں کیفیت ہے، حلاوت ہے، عام آدمی کی سماعت سے بہت زیادہ غرابت محسوس نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہاں یہ سنا ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیسا بے نظیر سلام ہے، لیکن کہیں مشکل آتی ہے۔ ہاں مشکل آتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ان کی نعتیں ایڑیاں اور دوسری پھول اور ان ردیفوں میں جو مشکل ردیفیں ہیں، جو اپنے زمانے کے اساتذہ کے تتبع میں لکھی گئی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی اعلیٰ حضرت کی زمینیں تھیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے بہت سارے اساتذہ ان میں غزلیں لکھ چکے ہیں، لیکن جب اس میں اعلیٰ حضرت نے کوئی لوازمہ پیش کیا ہے تو وہ اہل علم کے نزدیک غالب کی زمینوں میں بہت ہاں کچھ کہہ بہت ساری دیا۔ چیزیں ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نہیں مطلب میں جو ہے نا ایک طالب علم کے حیثیت سے میں سوچتا ہوں نا کہ مطلب محسن کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ نعت خان نے پکڑا اور وہ لوگ جھوم رہے ہیں۔ اچھا پھر اعلیٰ حضرت کے معاملے میں ایک میڈیم اور پیدا ہوا، نعت خوانی پلس شرح ماڈل، کہ وہ تشریح بھی ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنی تشریح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، پھر وہ تشریح دوبارہ اصل میں دیکھیے جس کا جو کریڈٹ ہے دینا چاہیے، تشریح تو اعلیٰ حضرت کی مختلف وقتوں میں ہوئی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام بہت مشکل ہیں، لیکن وہ سب عالموں نے کی ہے۔ عالم علمی مسئلے کو تو کھول سکتا ہے، شعری فن پر بات اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود شاعر ہو۔ اگر وہ شاعر نہیں ہے فن شاعری سے واقف تو وہ اس لطافت سے واقف ہی نہیں ہے جو شعر، اچھا پھر لفظ کے اس محل سے واقف نہیں کہ یہاں کیوں لفظ آیا۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت روہیل کھنڈ کے تھے، تو ان کے یہاں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ اس روایت سے آتے ہیں۔ آج کے سننے والے کو اگر گما کہے گا کوئی نا تو وہ الجھ جائے گا، یار یہ کیا بار بار گما گما آ رہا ہے، لیکن جو اس فضا میں رہ کر دیکھے گا اور سوچے گا تو وہ اس لفظ کے ایک معنی ہے نا پورے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے علاقے کے، اپنے جہاں رہتا ہے اس فضا کے لفظیات سے اپنا متن مرتب کرے شاعری کا، تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب سے ہمارے یہاں اویس قادری صاحب نے پڑھا اعلیٰ حضرت کے کلام کو، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کی تشریح کریں، تو ظاہر ہے ان کی تشریح اپنی تو نہیں تھی، انہوں نے بھی علماء کی تشریحات کو یاد کیا یا پڑھا یا سمجھا اور اس کے بعد کنوے کیا، تو ایک سروس تھی ان کی۔ اچھا ایک صاحب اور اس میں ان کو اس لیے جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ادھر ایک دوست ہیں طاہر مدنی، ان کے یہاں وہ محفل ہوتی ہے ہر مہینے، زبیر مکی صاحب کبھی کبھی آیا کرتے تھے، تو میں نے ان سے وہ اعلیٰ حضرت کے کلام اور وہ شرح سنا، لیکن وہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیمرے پہ نہیں آتے۔ زبیر مکی صاحب بہت اچھے ثناخوان پڑھنے والوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے انہیں بعض محافل میں سنا ہے، اور یہ اویس قادری صاحب سے بہت پہلے انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کی بھی بنیاد یہی تھی کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے نزدیک بھی تھے، شوکت میاں کے غالباً وہ داماد بھی تھے، تو شوکت میاں کا ایک حوالہ تھا، شوکت میاں سے بھی مجھے بہت پیار ملا، کوکب نورانی صاحب کے یہاں علامہ شفیع اکاڑوی کے عرس میں وہ ہر مجلس میں محبت سے ملتے تھے اور سنتے تھے، لیکن یہ جو رویہ رہا نا ان کا کہ بھئی میں میڈیا پہ نہیں جاؤں گا، اس نے ان کو محدود کر دیا، پھر وہ اس میمن سرکل سے باہر نہیں آئے۔ میمن ہی ہے جس کی زبیر محفل صاحب ہوتی ہے، جی جی، وہ اس سرکل سے باہر نہیں گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود محدود کر لیا۔ اویس صاحب چونکہ اس سرکل سے باہر آ گئے، میڈیا پر آ گئے، ان کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہو گیا، تو اس وسیع دائرے میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو تفہیم پیش کی اس کو لوگوں نے سنا محبت سے، کیونکہ لوگوں کا مسئلہ کوئی اور چیز نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی وہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پھیلاؤ کا، جس کی وسعت کا سبب وہ بنے اپنے زمانے میں اپنے شعور کے مطابق۔ اس میں ظاہر شدت پسندی بھی تھی بہت ساری جگہ پر، لیکن اس کے باوجود عوام الناس میں وہ مقبول تھے، مقبول ہیں اور مقبول رہیں گے، اس لیے کہ ان کے کاموں کی تابناکی کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، وہ چلتی رہے گی۔ اچھا آخر میں 2 سوال ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہی ہیں۔ ایک تو اب جتنی امکانات نعت میں ماشاء اللہ سے پیدا ہو گئے ہیں اور پھر آپ سال ہر سال کام کر رہے ہیں، تو اس کو پھر کس طرح سے آپ بیلنس کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں وقت زیادہ دینا ہے، یا پھر یہ کہ اب یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا رہتا ہے
اور دوسرا سوال جڑا ہوا یہ ہے کہ اب چونکہ کتاب بہت اہم ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ سے نعت رنگ کا منقبت نمبر آیا ہے، اتنا ضخیم کام ہے، تو اس کو پھر مستقبل میں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی موبائل ایپ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، تاکہ مزید ایکسیسیبل ہو جائیں سب یہ چیزیں، تو اس کے حوالے سے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیے میں نے ان پچھلے 30-35 برسوں میں جو کام کیا ہے سب کی فائلیں میرے پاس محفوظ ہیں. اب چونکہ آگے اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے تو میں ان سب کو یونیکوڈ میں کنورٹ کرا کر ویب سائٹ بنوا رہا ہوں نعت ریسرچ سینٹر کی، دبئی سے بن رہی ہے، اس پر اپلوڈ کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی ڈیٹا ڈھونڈے گا نا تو سرچنگ میں یہی چیزیں آئیں گی، اور وہ سرچنگ آئندہ آنے والی نسلوں تک، یعنی ابھی بھی کتاب کی شکل میں پی ڈی ایف جاری کر دیتا ہوں، اس کا بھی پی ڈی ایف آ گیا. پی ڈی ایف ریختہ کی سائٹ پر موجود ہیں بے شمار چیز، ریختہ نے ایک الگ فولڈر ہی بنا دیا میرا. تو اس طرح کی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. نعت کی معرفت پر اب پاکستان سے باہر جو یونیورسٹیاں ہیں جو انگریزی میں کام کرا رہی ہیں وہ نشید کے نام سے کرا رہی ہیں، لیکن موضوع وہی ہے، جی، موضوعات اس کے وہی ہیں، روایت اس کی وہی ہے، بلکہ نعت خوانی کے موضوعات پر بھی اب کئی چیزیں، کئی تھیسز ہو چکے ہیں. یہ سب منظرنامہ بدل رہا ہے، آگے اس کی ضرورت بدلے گی. صرف میڈیم پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز آ رہی ہے اور اس کے لیے کون سا کام کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب سمندر کا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو میں چونکہ اکیلا آدمی ہوں اور میں اب نعت خوانی صرف اتنی کرتا ہوں جتنی مجھے اتنی یافت ہو جائے کہ میں یہ کتابوں کے چھاپنے کا سلسلہ کر سکوں. سسٹینیبل ماڈل ہے آپ کا نعت خوانی. اور ظاہر ہے کہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے نا، ایک میرا شوق ہے، میرا منصوبہ ہے، میں نے مانگا اللہ سے. اس میں حال اگر لوگوں کو آپ کی جو ہے تعاون کرنا چاہیے، خاص طور پہ اے آئی کے حوالے سے، کیونکہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں نئے ماڈل ہیں، اگر جتنا پاس آپ کے پاس ڈیٹا ہے ماشاء اللہ سے، اگر اس کا کوئی جو ہے اے آئی ماڈل بنایا جائے تو یہ بہت زیادہ چیزیں سر بہتر اس سے بڑا طریقے سے سیرت کا پہنچ کام سکتی ہیں کوئی آگے. نہیں ہاں ہے، کیونکہ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو چیزیں اب آ رہی ہیں، مطلب میں پچھلے دنوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک مشاعرہ بھی رکھا اور سیرت کانفرنس بھی رکھی، تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا. تو ناشتے پہ سیرت نگاروں سے بات ہوئی میری کہ بھائی آپ نے کس موضوع پر کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ کتاب ہے میری. میں نے کہا اس میں نیا موضوع کون سا ہے جو آپ نے لکھا ہے جس پر پہلے کام نہیں ہوا. مطلب سیرت کی 5 کتابیں رکھ کر سامنے ایک چھٹی کتاب لکھ دینا آسان کام ہے، اور سب اسی پر لگے ہوئے ہیں. زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کسی نئی جہت میں کوئی کام کیا ہو اور اس کی افادیت پھر ریفلیکٹ کرتی رہے آنے والے دور میں. تو لیکن بہرحال ہر کتاب ایک کہیں نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو ہے، اس دائرے میں تو قبول ہے. لیکن جب میں سوال کرتا ہوں کہ سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو آج کے ان معاملات میں کس طرح ہمارے کام آ سکتے ہیں، اس پر ابھی بات باقی ہے. اور بعض بزرگوں نے اپنے مکتوبات میں اس پر سوال قائم کیے ہیں کہ بھئی اس پہلو کو دیکھو، اس پہلو کو دیکھو، اس پہلو کو دیکھو. لیکن اتنا تجسس نہیں ہے لوگوں میں. لوگ کسی بھی چیز کے ساتھ جڑتے تو ہیں لیکن محنت نہیں کرتے. نعت میں ابھی جو ڈائمینشنز کھل رہی ہیں یہ بالکل نئی ہیں، اور مجھے پرانے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے. وہ اپنے حصے کا کام کر چکے، اگر آگے کر لیں گے تو شاید تھوڑا اور کر لیں، لیکن وہ ہوگا اسی دائرے میں جس دائرے میں وہ کام کرتے رہے. نئے لوگوں سے مجھے امید ہے، اور نئے لوگ میں زیادہ تر ہندوستان پاکستان کے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں پر توجہ دیتا ہوں جو پوٹینشیل رکھتے ہیں اور اس شعبے سے جڑنا چاہتے ہیں. ان کی ہر قسم کی مدد کرتا ہوں، فائنینشیل بھی، کتابوں سے بھی، تعاون سے بھی. اور پھر وہ جب کچھ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اب اس رسالے میں 2 مضمون ہیں غلام مصطفیٰ دائم کے. نوجوان لڑکا ہے، عالم دین ہے، لیکن شعر و ادب سے دلچسپی اس کے، دونوں مضمون اس کے بہت اچھے ہیں. ایسا ہر نیا آنے والا بہت قیمتی ہے ہمارے لیے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے پرانے لوگوں کو یا ان لوگوں سے جن لوگوں کے ناموں سے ہم مرعوب ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں ساتھ. میں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتا ہوں کہ اگلی کیاری میں بھی کچھ پودے لگاتا چلوں، کیونکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے یہ اطمینان ہو کہ یار یہ 10 آدمی ابھی ہیں میرے پیچھے جو اگر لے کے چلنا چاہیں گے تو چلیں گے. ان کا ذہن سازی کر دو، ان کو روایت سے آگاہ کر دو، ان کے تنقید کے مسائل سے، مباحث سے آگاہ کر دو. یہ ہمارا کام ہے اور وہ اللہ کے کرم سے ہو گیا ہے، اللہ کی مہربانی. ہاں نہیں، میں دیکھنے والا تو ضرور گزارش کروں گا کہ جو لوگ ٹیکنالوجی اور اے آئی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ کے اس میں ہاتھ بٹائیں تو بہت بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت اصل چیز ہے جس طرح سے آپ نے اس ڈیٹا کو رکھا ہے، ایک پراپر کیٹالاگنگ ہے اور اب سارے مباحث کا علم ہے. کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ٹیکنالوجی ایسا تو نہیں کر سکتی نا کہ ایک ڈھیر اٹھا کے کچھ نہیں ٹول نہیں، بنا ایسا دے. نہیں ہے، ایسا نہیں، تو اس کا ہاں، طریقہ تو ہے. وہ دونوں ہی اینڈ پہ کام بہت، میں دیکھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کیونکہ ہمارے سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے نا بس وہ گھر پہ آئے گی اور سارے کام کر دے گی، ایسا نہیں آپ یہ ہوتا. کوشش کیجیے کہ اس میں یا تو میرا ای میل ایڈریس وغیرہ کچھ جی چلا دیجیے اس کے ساتھ، تاکہ جو لوگ اس سمت میں کوئی کام کر کے دے سکتے ہوں وہ کریں. ہاں بہت میں ضروری نے ہے. 100 سے زیادہ تو کتابیں چھاپی ہیں تنقید اور تحقیق کی نعت پر، وہ سارا مٹیریل میرے پاس موجود ہے، ہزارہا آرٹیکلز ہیں. یہ سب اگر ہم اس صورت میں ڈالنا شروع کر دیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کردار، ان کے افکار، ان کی تعلیمات، یہ سب شعری پیرائے میں محفوظ ہوتا چلا جائے. اور یہ بعض اوقات سیرت پر لکھی ہونے والی کتابوں سے زیادہ بااثر ہوتا ہے، اس لیے کہ منظوم ہوتا ہے، اور منظوم حصے سے لوگوں کو دنیا بھر میں ایک دلچسپی زیادہ ہے. تو جب ہم ان کو دیتے ہیں، پھر ٹرانسلیشن ہو گیا کتنی کتابیں انگریزی میں چھاپ دی میں نے، اور مسلسل اب بھی 2 کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں جو انگریزی میں چھپنی ہیں. ان سب کے لیے وقت بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے، پھر اپریسیشن بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کتاب چھپی ہے تو کسی شاعر کو کہا کہ بھائی میں اس میں حصہ نظم شامل نہیں کیا ہے، تو آپ کے 4 شعر میں نے اس میں ڈال دیے. تو اب اس شاعر کی سادگی دیکھیے، اس نے مجھے کہا کہ اچھا مجھے اس کا فوٹو بنا کے بھیج دیجیے. اب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. تو تعاون کسی سطح پر لوگوں کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ضروری ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہر چیز کا حصول شہرت نہیں ہوتی. کوئی صنف کھڑی ہو جائے گی تو صنف سے جڑا ہوا ہر معتبر آدمی کھڑا ہو جائے گا. کسی صنف پہ کام ہی نہیں ہوا تو اس صنف میں آگے کوئی عام آدمی آ بھی گیا تو اس کو کون پوچھے گا. اب فن کو تو اس کا نقاد زندہ رکھتا ہے. اب یہ بات تو اللہ اس کرے طرح کا سمجھ آئے. بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر الحمدللہ ہم نعت خوانی کی کلچر اور بہت سارے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں، یہ ایک ایسا پائیدار کام ہے. اور دیکھیں میں بہت اصرار اس لیے کر رہا ہوں اس بات پہ نا کہ اس وقت جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایمان کے مسائل اب جڑ گئے ہیں، جو الحاد کے چیلنجز ہیں، جو دین سے بیزاری کا رویہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی نہیں اظہار کر رہا تو وہ جھوٹ ہی بولے گا کہ ہم سب کے سامنے ہے. اس تو کی بھی نعت وجہ ایک ایسی طاقت ہے نا کہ جو ہم سب کو اس سیلاب سے بچا سکتی ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن ذہنوں کو مذہبی اعتبار سے مبلغین کے طور پر تیار کیا ہے، ہم نے ان کی تربیت میں یہ پورشن رکھا ہی نہیں کہ نئے محاذ پر کیسے لڑنا ہے. ہم نے تو انہیں بنیادی چیزوں پر رکھا ہے، اور وہ بنیادی چیزیں انہیں کبھی بھی کہیں نہیں لے جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال کو، افعال کو ادا کرتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے میری بہت ناقص سی رائے ہے کہ ہم ذہن کی سطح پر، ذہانت کی سطح پر تو اس وقت دنیا میں اس خیالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی دعوے دار ہوگا تو کر لے بھائی، لیکن یہ کم سے کم یہ کہ اپنی طبیعت سے، اپنی محبت سے، اپنے قوت ایمانی سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اب باقی آگے کیا حالات ایک ہوتے ہیں تو اللہ انگلش ہی کے جانتا بہت ہے. اچھے اسکالر نے مجھے انگریزی کی کچھ کتابیں جب میں نے انہیں دیں تو انہوں نے ایک سوال رکھا میں اس کے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ پاکستان سے باہر یا مغربی دنیا میں کوئی کیوں پڑھے گا. میں نے کہا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں کوئی کیوں پڑھے گا، میرا مسئلہ یہ کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اللہ جس کی ضرورت بنائے گا اور اس میں اس کتاب کی ضرورت ہوگی وہ خود چل پڑے گی. میرا کام یہ نہیں کہ میں حشر تک کا سوچوں، میرا کام یہ جو میری حیثیت تھی، صلاحیت تھی، میں نے کام کر دیا. اب وہ جس سطح کا بھی ہے. میں نے کہا بات نہیں پڑھنے کو تو اردو والے بھی نہیں پڑھ رہے بہت ساری چیزیں. اب دیکھیں نا اقبال کے وہ نعت کتنے عجیب رنگ میں ملتی ہے. وہ آپ کی بات سے مجھے ان کو وہ 2 شعر یاد آ رہے ہیں کہ وہ کل ایک شوریدہ خواب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے، بھلا ہمیں ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. تو کیسے کیسے امکانات ہیں نعت میں. اور بالکل یہ ایک مطلب ایک اقبال کی طرف سے ایک پیش بینی تھی کہ جو حالات ہمارے، بلکہ پیش بینی کیا اس زمانے میں بھی اس سارے زمانے مسائل میں بھی شروع ہو یہی ہی تھا گئے تھے. ہاں یہ اور اس زمانے میں بھی یہی، اور آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا اگر یہ نہیں بدلے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی. اس میں کوشش میں یہ کر رہا تھا کہ جو دیکھنے والے ہیں نا وہ پورے اس منظر نامے سے جڑے ہیں. ہم تنقید بہت کرتے ہیں، تنقید اب وہ تنقید کے معنوں میں کہہ رہا ہوں میں، ادبی تنقید کے معنوں میں نہیں. شکایتیں بہت کرتے ہیں، گلے بہت ہو گئے ہیں، اور ہم بھی شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، بہت بہت دہراتے رہتے ہیں وہ ساری باتیں. وہ نعت خواں یہ کر رہے ہیں، نعت گو شعراء نے جو ہے وہ نعرے لکھ دیے فلانا. لیکن تھوڑا سا جو کام کرنے کا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ سب کی ذمہ داری ہے اور آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہم مطلب ایک فرض کفایہ کے طور پہ تلے ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی کوششوں کو قبول کرے اور سب توفیق دے لوگوں کو کہ وہ اس کوشش میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر سبیر رحمانی صاحب سے رابطہ کرنا ہو تو وہ آپ کامنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کنیکٹ کروا دیں گے.